الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جس طرح کے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ہر جمعرات کو ایک تربیتی اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہوگا۔ میں اس سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو مسجد کے برآمدے کے اندر ہیں، دوسری منزل پر ہیں، تیسری پر ہیں، جو باہر ہیں وہ جلدی سے جلدی مسجد کے ہال کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور مل جل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور پروگرام کا آغاز میں باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم الشیخ عبدالسلام زاہد صاحب کو کہ وہ ہمیں واعظ و نصیحت فرمائے۔ استاد محترم الشیخ عبدالسلام زاہد صاحب، آپ سب بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب۔ عزیز طلباء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی محترم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا: کون ہے ایسا انسان جو مجھ سے کچھ کلمات سیکھ لے پھر ان پر عمل کرے، یا اس طرح کے ایسے لوگوں کو سکھائے جو ان کلمات پر عمل کرے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں وہ شخص جو وہ کلمات آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں
تو رسول مکرم علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑا تو وہ کلمات 5 تعداد میں مجھے بیان فرمائے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، پہلا کلمہ یہ تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، تم سارے انسانوں میں زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تمہاری قسمت اور مقدر میں کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنی الناس، انسانوں میں سب سے غنی اور مالدار تم ہو جاؤ گے۔ واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کر، تو حقیقی معنوں میں مومن بن جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تکن مسلمہ، کامل مسلمان بن جائے گا۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسا کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، بلا شبہ زیادہ ہنسنا تُمِيتُ الْقَلْبِ، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات ذی وقار طلبائے گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں اور یہ اسباق ہمارے عقیدے اور عمل، اخلاق و کردار کے سنوارنے کے لیے وہ کلید کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جن تعلیمات کے اوپر عمل کر کے وہ لوگ جن کے متعلق اس ماحول اور معاشرے، اس دنیا کے اندر یہ تصور ہی ممکن نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی سنور سکتے ہیں، پھر وہ ایسے سنورے، انہوں نے اپنے حالات اور معاملات کو اس طرح بہتر کیا، اپنے کردار کو اس طرح روشن اور اجلا بنایا کہ صرف وہی اچھے نہیں ہوئے بلکہ ایسے اچھے ہوئے کہ ان کو رب العالمین نے اپنی مقدس اور برگزیدہ کلام کے اندر ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے معیار بنا دیا۔ کتنے اچھے وہ ہو گئے انہی تعلیمات کے اوپر، انہی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے انزل الناس منازلہم، تشریف لے آئے۔ آپ تو شیخ القرآن ہیں، آپ آ جائیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ عزیز طلبہ، یقین جانیے گا، آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے اپنے بعد لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، لوگوں کا اخلاق اور کردار سنوارنا ہے۔ آپ مستقبل میں قوم کے معمار ہیں، آپ نے قوم کی تشکیل کرنی ہے، ایک صالح اور بہترین خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ اسے وجود میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو قبول کیا ہے اور مرکز رشد و ہدایت میں آپ کو جمع کیا ہے، اور یہاں آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کا تزکیہ، آپ کی طہارت، آپ
آپ کی تنظیف، آپ کی صفائی ستھرائی، آپ کے ظاہر باہر کو بلند و بالا بنانے کے لیے دن رات یہ خوبصورت اساتذہ کی ایک ٹیم جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود رہتی ہے اور آپ کو سمجھاتی رہتی ہے، آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسلسل کوشش اور کاوش میں رہتی ہے، اس لیے کہ مستقبل کے اندر آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ ظاہر بات ہے جن سے جتنا بڑا کام لینا ہے ان کی تربیت بھی اسی نہج کے اوپر، اسی انداز کے اندر ہونی چاہیے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ارشادات اور فرمودات کے اندر اپنی امت کی جن بہترین اصولوں کے اوپر رہنمائی فرمائی اور جو بہترین تعلیمات سے امت کو روشناس کیا، ان تعلیمات میں سے یہ چند باتیں بھی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر بیان فرمائی۔ ان 5 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور یہ یاد رکھیے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت الہیہ کہ جو آسان رستے ہیں، آسان طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اس مبارک فرمان میں بیان کیا ہے کہ اتق المحارم، محارم سے بچ جاؤ۔ جو چیزیں ممنوعات اور منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، ان سے اجتناب و احتراز کر لو، ان کا تعلق، وہ محارم کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، ان محارم کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو، ان محارم کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو۔ الغرض جو چیزیں جس زاویے کے اندر حرام ہیں شریعت نے ان سے روکا ہے، ٹوکا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے گی۔ عبادت صرف یہی تو نہیں ہے کہ بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، قیام رکوع سجدہ کرے، صرف یہی عبادت ہے، نہیں، یہ تو عبادت کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ جبکہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، دن اور رات کا ایک ایک ثانیہ اور ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ خواہ انسان سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت اور نہ کھانا بھی عبادت۔ یہ عبادت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ سمجھے کہ شاید وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، وہ بندہ عبادت گزار ہے۔ نمازیں کتنی مرضی بندہ پڑھتا رہے، ادھر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، داغ لگاتا رہے، بد دیانتی کرتا رہے، خیانتوں کا مرتکب ہوتا رہے، تو وہ کیسی عبادت ہے؟ اس لیے یہ بندہ جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے نا، اب یہاں ہم طلباء ہیں، جامعہ میں رہتے ہیں، یہاں ہم نے کس طرح اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے؟ یہاں بھی نا بہت سارے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مسجد میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر، دین سیکھتے سیکھتے اس دورانیے کے اندر ایسی زبان استعمال کر دیتا ہے، دل کے اندر ایسے خیالات لے آتا ہے، اور آپس میں دو دوست بیٹھ کر تیسرے کے متعلق پلاننگ کر
دیتے ہیں۔ جو چیزیں نہیں چاہیے وہ بڑے چھوٹے کے متعلق ہے، چھوٹے بڑوں کے متعلق ہے، یعنی وہ کوئی کلاس ہوا دوسری کلاس کے متعلق، ایسے کام ان کی منصوبہ سازی کرتا ہے جو شرعی طور پر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اخلاقیات کو سنوارنا، اخلاقی لحاظ سے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ غیبتیں کرنا یہ کون سا حلال ہے؟ اس کا تعلق بھی اخلاقی دائرے میں آتا ہے۔ تو دو دوست تیسرے کے مطلب غیبتیں کریں یہ بھی حرام ہے، تو ان سے بھی بچنا۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سبق یاد کرتے رہیں، حدیث پڑھتے رہیں اور غیبتیں کرتے رہیں۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، حدیث پڑھنا عبادت ہے، درجے اور مرتبے میں اگرچہ فرق ہوتا ہے عبادت کے، لیکن ہے تو عبادت۔ اب یہ بھی ہم کرتے رہیں اور غیبتیں بھی کرتے رہیں، یہ بھی ہم کرتے رہیں اور زبان بھی گندی کرتے رہیں، گالیاں بھی نکالتے رہیں، یہ بھی کرتے رہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں اور دو چار دوست مل کے کسی بچے کے متعلق کسی دوست دوسرے کے متعلق جو ہے وہ یہ کہے کہ وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہیں، یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا یہ ہے حقیقت کے اندر اپنے آپ کو احبل الناس کے زمرے کے اندر، اس حزب و گروہ کے اندر، اس جماعت اور کامیاب فرقے کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، اس طائفہ منصورہ کا فرد فرید بنانا ہے اپنے آپ کو۔ کس طرح؟ اتق المحارم۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف اشاروں کے اندر ہی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ بڑی ضروری ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ عام طور پر دین پڑھنے والے نا وہ اپنے متعلق یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، نہیں، یقین جانیے گا آپ امیر لوگ ہیں۔ مجھے نا یہاں ایک چھوٹا سا جملہ یاد آ گیا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ، وہ کہا کرتے تھے بئس الفقیر علی باب الامیر، بئس الفقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر۔ فرمایا کہ بہت برا ہے وہ فقیر۔ فقیر سے مراد پتہ کیا ہے؟ وہ دین کا طالب، علم دین سے وابستہ، دیندار، عالم آدمی۔ فرمایا کہ وہ عالم، وہ مولوی بہت برا ہے جو مالداروں کے در پہ حاضری دیتا رہتا ہے۔ بئس الفقیر علی باب الامیر۔ حالانکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو اس کا انتخاب فرمایا ہے نا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو اس کے لیے جو تعلیمات دی ہے نا ان کے اندر یہ ثابت کیا ہے، سمجھایا ہے کہ سب سے مالدار کون ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام۔ اور اللہ نے اپنے گھر کے اندر اس کو لا کر بٹھایا ہے، اور پھر وہ جو سب سے غنی ہے نا اللہ تبارک و تعالی، اس کے در کو چھوڑ کر جو خود محتاج اور مانگت ہیں ان کو سمجھتا ہے کہ شاید ان کے پاس بڑا کچھ ہے، ان کے دروازوں پہ جاتا ہے۔ تو فرمایا شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بئس الفقیر علی باب الامیر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے انسان فقیر، سارے ہی محتاج
سارے ہی غریب ہیں، لاچار، بے بس، ضرورت مند اور تہی دست ہیں، خالی دامن ہے سارے۔ اور واللہ هو الغنی الحمید، غنی کون ہے؟ اللہ، اللہ ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ جو علم کے طالب ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جائیں، یہ کسی صورت بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا رسول کریم علیہ السلام کے جو کلمات اور الفاظ احادیث کی شکل میں نا، اس میں اگر جو بندہ جتنا گہرائی میں غور کرتا ہے وہاں سے اس کو اتنا ہی زیادہ کچھ نکلتا اور حاصل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ دیندار لوگ جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والے، آپ کے تابع فرمان لوگ، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے جس میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور یہ دین کے تاج یعنی علم ہے، اگر صحیح معنوں میں اندر اخلاص پیدا کر دینا تو اللہ رب العزت ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیں گے، کھائیں گے نہیں لیکن اللہ رب العزت جتنا اللہ کے رسول علیہ السلام کھلاتے تھے نا کہ قوت پیدا کر دیتے، ایسے ہی دین کے طالب جو ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایسی قوت پیدا کر دیں گے، اور اللہ اندر ہی اندر جو خزائن عطا فرما دے۔ زمینیں ہیں، ایسی زمینیں ہیں کہ جہاں آپ کو اناج بیج ڈالنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، پانی ڈالنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، وہاں سے اللہ رب العزت جو ہے قدرتی طور پر اندر سے گھروں میں نکال دیتے ہیں، اناج نکال دیتے ہیں۔ ایسے اچھے لوگ ہیں اللہ رب العزت کے فرما بردار، اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کو غنی بنا دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، جو اللہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس پہ راضی ہو تو سب سے مالدار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ غنا اور مالداری ہونا جو میرا پیسے کا نام نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس پیسے زیادہ ہو تو مالدار نہیں، اس بات کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت غنا اس کے دل کو غنی کر دے نا، جن نعمت اس کو مل جائے وہ سب سے غنی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم والا کے اندر، ليس الغنى عن كثرة العدد ولكن الغنى عن النفس، كثرة العدد زیادہ مال و اسباب کا مالک ہونا جو ہے یہ غنا نہیں ہے، یہ مالداری نہیں ہے، ولكن الغنى عن النفس، دل کی مالداری، دل کا غنا جو ہے یہ سب ہے، اور حقیقی غنا اور مالداری۔ انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو لیکن دل بخیل ہو، دل کنجوس ہو، وہ پیسے کا کیا کرے، وہ غنی نہیں ہے، وہ ایسا نصیب ہے جو اس کو اس کا اپنا منقیتی پیسہ جو ہے اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا اس کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو بلکہ بما قسم اللہ ہوگا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کی قسمت میں کھانے کے لیے لکھ دیا مقدر کر دیا، آپ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ میں اتنا اچھا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرتے ہوئے، نہ ذہنی طور پر، نہ قلبی طور پر، نہ عملی طور پر، کیوں کہ جو تعلیمات اللہ کے رسول آپ کو پیش کر کے گئے ہیں نا، اگر ہمارا ایمان و یقین پر قائم ہو جائے تو پھر ہمیں اس بات پر پورا شرح صدر ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، صحیح بخاری مسلم والی حدیث میں ہے کہ جس وقت انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد 41 سے لے کر 80 دن تک جو ہے نا وہ علقے کی شکل میں ہوتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو نا میرے سے سارے دن مردوں سے گزر کے آئے، پھر 81 سے لے کر 120 دن تک
مشرے کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ٹوٹل 120 دن 4 مہینے بن جاتے ہیں. جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں نا ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ رب جلال والاکرام میرے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور مجھے مقرر فرماتے ہیں کہ یہ جو 120 دن اپنی ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہے نا، اب اس کے لیے صرف 4 باتیں. ان میں سے کیا بات ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے. اس نے اب 121 دن سے لے کر جب تک ماں کے پیٹ میں رہا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر جب اس کی ماں نے جنم دینا ہے اس وقت سے لے کر جب تک جو ہے اس نے زندہ رہنا ہے، کتنا کچھ اس نے کھانا، جو کچھ جتنا جسم دار میں کھانا وہ سارا کچھ اللہ کی جگہ میں لکھ لو. کیوں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، کیوں لوگوں کے در بدل ہوتے رہتے ہیں. آپ کے پاس تو یہ تعلیم ہے، آپ کو نعمت ہے، ہم لوگوں کے سامنے جھکتے پھرے ذلیل ہوتے پھرے، لیکن جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دیا اسے ایک ذرہ بھی بڑھ نہیں سکتا. یہ خوددار اللہ کے رسول اللہ نے خودداری سکھائی اور پھر دین کے عالم کے لیے، دین کے تعلق کے لیے یہ تو بہت بڑا تمنا امتیاز ہے اس کی خودداری. یہ آپ حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں نا، اللہ وغیرہ بیان کی ہیں، کتابیں بیان کی ہیں، الگ سے مستقل اس موضوع اور عنوان کے اوپر، یعنی کتاب کی شہرت کے اوپر اللہ الزہد ہے، کتاب الزہد ہے، اور باقاعدہ الگ سے تصنیفات ہے زہد کے موضوع کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس میں تمہاری آنکھ جانی نہیں چاہیے اس کی طرف. کیا لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کی جگہوں میں کیا ہے نہیں نظر ہونی چاہیے. بند بما قسم اللہ، یہ اپنے آپ کو غیرت مند بنائے. یہ جو مسلمان ہے غیرت مند، یہ خوددار ہوتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ میں ذلیل نہیں کرتا. یہ علم کا علم میں دین کا جو ہے عالم جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا اونچا رتبہ ہے. یہ نبیوں کا ورث ایسی تو نہیں ہے، یا تو علماء ورث الانبیاء ایسی تو نہیں ہے. یہ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. آپ وہاں سے سب سے معزز لوگ ہیں. وقت صلی اللہ علیہ آپ تو سارے دنیا جہان کے لوگوں سے مالدار لوگ ہیں. آپ سے زیادہ قرض والے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جھکے گے، وہ آپ کے سامنے آگے 2 سال ہو کے بیٹھے. یہ عزیز طلبا، یہ اپنے آپ کے اندر احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. اپنے آپ کو اللہ کی تقسیم کے اوپر، اللہ کے تمہارے لیے جو نصیب ہے ان کے اوپر راضی. میں ساری ترکیب نہیں کر رہا، اشاروں کے ذریعے آپ کو آپ کا مقام اور مرتبہ اور اپنے اور آپ کے لیے اپنے اخلاق کو اونچا کرنا اور اسے اجلا اور روشن بنانا، اسے خوبصورت بنانا اور باوقار شہری بنانا اور مستقبل کے معمار بنانا، آپ کا یہ ذہن بنانا کہ آپ 1 2 4 اور عام لوگوں کے برابر نہیں ہے. آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے. اس کے اوپر آپ غور کریں نا تو آپ کو یقیناً ایک بات ایسی باتیں آپ کو حاصل ہوگی. بند رہ جاتا ہے کہ ہمارے جو اصحاب تھے ایک حدیث سے 20 کیوں نہیں سینکڑوں مسائل نکالا جاتا ہے ایک حدیث سے. میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث سے نکالنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث بریرہ بڑی مشہور ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے مخالفت کی تھی اپنے آباؤں کے ساتھ حضرت کی دعوت یہ حضرت بریرہ، اس ایک حدیث بریرہ سے محدثین نے 400 مسئلہ نکالا. 2 4 تک نہیں 400 مسئلہ نکالا ایک حدیث. تو میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ بڑے اونچے لوگ ہیں، بلکہ معاشرے کے سب سے اونچے لوگ آپ ہیں اور اللہ کا سب سے محبوب لوگ آپ ہیں اور سب سے عزت والے آپ ہیں. دلیل کیا ہے؟ بڑی دلیل ہے. میں بڑی آسان کی دلیل ہے آپ کی مناسبت سے دیتا ہوں. ہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، بیٹھے ہوئے مسجد میں
بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات سنیں اور پھر نماز کی تیاری کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بندہ آپ کے سوال اللہ کے رسول علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ جگہ کون سی؟ پتہ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ پتہ نہیں. نبی ہے نہیں پتا. جبرائیل آئیں گے پوچھوں گا بتاؤں گا پھر آپ کو خبر دوں گا. جناب جبرائیل آئیں گے پوچھا جبرائیل روئے زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جگہ کون سی ہے؟ کہا فرشتوں کے ساتھ 1,24,000 نبیوں کے پاس کہیں لے کے آنے والے نہیں پتا. اللہ سے پوچھو آپ اپنا رتبہ دیکھنا کہ ہمارے کیسے ہمارا رتبہ اور ہمارا مقام اور ہماری عزت اور ہمارا وقار اور سب سے اونچا ہونا اس کا ثابت ہونا. اللہ کے پاس جاؤں گا پوچھوں گا واپس آئے آج میں اللہ کے اتنا قریب ہوا 1,24,000 نبیوں کے پاس وہی دے کے جایا کرتے تھے. اللہ کے پاس آیا کرتے تھے. کبھی بھی اتنے قریب نہیں ہوئے. آج اتنا قریب ہو کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہوا. اتنا قریب ہوئے میرے اور میرے خالق کے درمیان نور کے 70,000 پردے. یہ سب سے قریب نور کے 70,000 مجھے اللہ نے بتایا کہ زمین میں احب البلاد اللہ مساجد روئے زمین پوری زمین کے اندر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجد ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو مسجدوں کے لیے چن لیا ہے. آپ مسجدوں والے ہیں. آپ اللہ کو سب سے زیادہ محبوبہ بندہ اپنی محبوب جگہ میں آپ کو لا کے بٹھا دیا. سب سے زیادہ آپ عزت ہے. سب سے زیادہ آپ کا مقام ہے. اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر کی ہے تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کریم الشان میں نازل فرمائی ہے. اگر اس سے بہتر چیز ہوتی تو وہ چیز اللہ کے رسول پہ آتی. اس سے اعلیٰ الفا اونچی چیز ہوتی وہ اللہ کے رسول پہ آتی. وہ اللہ کے رسول اور اس کے بارے میں آپ سب سے اونچے لوگ ہیں. سب سے عزت والے ہیں. یہ اللہ نے آپ کی قسمت مقدر میں کر دیا ہے. اور رسول کریم نے کہا کہ ہونا اس پہ اس پہ یا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول لوگوں کے در بدر ہوئے سب سے اللہ کے رسول نازل ہوئے. اور ہمیں بھی اللہ کے رسول اسلام کی اتباع میں نازل ہو جانا چاہیے. پھر ہمیں بڑا اپنا مرتبہ والے اپنے مقام کی شناسائی ہونی چاہیے. آپ کو اس مشن کے اوپر ہم کار بند ہے اور چل رہے ہیں. اللہ اس میں استقامت بھی دے مزید اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں قبول بھی فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے دنیا دار لوگوں کی بدتری سے محفوظ فرمائے. ایک ساتھ کمری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر اس دین کے حصول کے لیے ہم اس مرکز علم و عمل کے اندر مقصد رشد و ہدایت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت یہاں سے پوری طرح ہمیں مستفید فرمائے مستفید فرمائے. اللہ رب العزت یہ خیال و برکات ہماری زندگیوں کے اندر ہماری نسلوں کے اندر اس کو چلا دے. وما علینا